اور درود شریف کی کثرت کرنا. جمعے کے دن درود شریف کی کثرت یہ بھی بہت اہم چیز ہے. جتنا زیادہ اور روز پڑھتے ہیں اس دن زیادہ پڑھ لیں. اور ایک فضیلت غیر اختیاری ہے, وہ کیا ہے؟ جمعے کی موت جس کو آ جائے گی, چاہے دن میں یا رات میں, قیامت تک اس کا عذاب قبر سے چھٹی مل جائے گی. وہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ صرف جمعے ہی کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا, لیکن ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں کہ مگر سب سے بہتر تعبیر یہ ہے کہ حدیث مطلق ہے, اس میں قید نہیں ہے, لہذا قیامت تک کے لیے جو ہے یہ اولا ہے. تعویل مطلق یعنی حدیث کو مطلق رکھنا یہ اولا ہے, نظر الی فضل المولا, مولا کے فضل کو نظر رکھتے ہوئے. لہذا یہ غیر اختیاری نعمت کیسے حاصل ہوگی؟ جمعے کے دن پھندا لگانے سے. یہ نعمت اللہ سے مانگنے سے, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا تھا, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت مقدر کر دے, وجعل قبری فی بلد رسولک, اور میری قبر کو اپنے شہر نبی کے شہر میں کر دے. یہ دعا زندگی میں مانگتے تھے, اللہم اجعل اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت مقدر فرما, وجعل قبری فی بلد رسولک, اور میری قبر کو اپنے نبی کے شہر میں کر دے. دونوں دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شہید بھی ہوئے اور اللہ کے نبی کے شہر. کیا آپ تو بالکل پاس ہی ہیں, روضہ مبارک کے پاس ہی ہے. تو یہ چیز ہے کہ جمعے کے دن کچھ دعائیں, بعض وہ قبولیت کی گھڑی ہے, دونوں خطبوں کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ زبان سے نہ کہے, دل میں کہے, کیونکہ جب خطبے کے لیے امام ممبر پر بیٹھ جائے اب سنت پڑھنا جائز بھی نہیں. جو شروع کر چکا ہے وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے گا, 4 پورا کرنا جائز نہیں ہے. جن لوگوں نے امام جب خطبے کے لیے آ گیا اور خطبہ شروع ہو گیا, اذا خرج الامام چل پڑا ممبر کی طرف, اب ان کو چاہیے جنہوں نے سنت کوئی نہ پڑھے, اور اگر شروع کر دیا ہے کسی نے پہلے ہی سے تو 2 رکعت پر سلام پھیر دے. اگر 4 پوری کرے گا تو 4 کا اعادہ دہرانا واجب ہو جائے گا شریعت کے خلاف کام کرنے سے. دوسرے یہ کہ جب خطبے کی حالت میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پڑھے امام, تو درود شریف پڑھنا کسی مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے, زبان سے دل میں پڑھ سکتا ہے. اور یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ ہی کا فرمان ہے, اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. بعض لوگ بعض مسجدوں میں بلند آواز سے شروع کر دیتے ہیں, لہذا جائز نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. جن پر درود بھیج رہے ہو ان کو ناراض کر رہے ہو. ہاں کیسے؟ دل میں پڑھ لیں, دل میں, زبان نہیں لے. اچھا, خطبہ اولا میں بعض لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں پہلے خطبے میں, اور دوسرے خطبے میں رانوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں. یہ بھی اس کا کہیں ثبوت نہیں. علماء محققین فرماتے ہیں التحیات کی طرح بیٹھنا چاہیے, مستحب ہے, لیکن مستحب ہے ضروری نہیں. اگر کسی کے گھٹنوں میں درد ہے جس طرح چاہے بیٹھے, جس طرح سے چاہے بیٹھے, لیکن اگر بہت زیادہ فرسٹ مقام لینا ہے تو مستحب یہی ہے کہ التحیات کی طرح بیٹھے, دونوں ہاتھ رانوں پر ہو جیسے التحیات میں. یہ پہلی رکعت پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا, یہ سب یہ اس کا کہیں ثبوت نہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے.